السلام علیکم دوستو. پاکستان امریکہ سے کرکٹ میچ ہار گیا. بڑے لوگ دل برداشتہ ہوئے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم پاکستان کے جو سیاسی یا کرکٹ کے امور ہیں اس پہ بات نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں منظرنامہ کیا بن رہا ہے. کوئی 1000 دن پورے ہو گئے ہیں تقریباً جب سے افغان طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے. تو کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ 3 سال سے طالبان کی جو بین الاقوامی تنہائی تھی، انٹرنیشنل آئسولیشن سفارتی سطح پہ، خاص طور پہ مغربی ممالک کے ساتھ، وہ خاصی حد تک اب کم ہو رہی ہے. اس کے کچھ اشارے ہیں. ان اشاروں کی طرف تو میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ چونکہ دنیا کو، خاص طور پہ مغربی ممالک کو بڑی تشویش تھی کہ افغانستان میں مسلسل خانہ جنگی ہے، ISKP یا TTP جیسی تنظیمیں وہاں پہ دہشت گردی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ امن نہیں ہے. ساتھ ساتھ منشیات، یعنی وہاں پہ جو پوست کی کاشت ہے بڑے پیمانے پہ، خاص طور پہ جنوبی اور جنوب مغربی علاقوں میں وہاں اس کی کاشت ہوتی ہے. اب طالبان نے ان تمام امور پہ کافی حد تک کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ISKP کبھی کبھی حملے کرتی ہے. بحیثیت مجموع کا 100%، تقریباً 100% علاقوں پہ کنٹرول قائم ہے. اس سال ایک بار پھر منشیات کی فصل برباد ہوئی. اس کے اوپر مظاہرے بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کسی کو باقاعدہ طور پہ فصل اگانے کی اجازت نہیں دی. اس کی سرٹیفکیشن بھی ہوئی ہے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کی طرف سے. تو اب طالبان کا مسلسل یہ پیغام تھا کہ آپ کے جو کنسرنز تھے، آپ کی جو تشویش تھی، وہ ہم نے ایڈریس کر دی ہے. افغانستان میں اس وقت مکمل امن ہے، ایک گروپ کا غلبہ ہے اور ہم ہی اس کے لیجٹمیٹ حکمران ہیں. اسی حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور ان کے ساتھیوں نے بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ آپ ان کو مانیں نہ مانیں، اس وقت ڈی فیکٹو عملی طور پہ اسلامک امارات افغانستان کی حکمران جماعت ہے، یعنی افغان طالبان جائز حکمران ہیں. مطلب ان کو آپ ڈسپلیس نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ایسا احساس ہے جو کہ ہمیں دوسرے ممالک کی سوچ میں بھی لگتا ہے کہ ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب افغان طالبان کو فی الوقت ڈسپلیس نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف، کیونکہ بنیادی طور پہ لوگ جنگ سے بہت تنگ ہیں. 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی منظم مزاحمتی گروہ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے جو طالبان کے خلاف لڑائی کر سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ بھی اس وقت بالکل کسی موڈ میں نہیں ہیں کسی مسلح جدوجہد کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے پہ. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ افغان طالبان کے حق میں جاتے ہیں. اس کے برعکس خاص طور پہ یورپین یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے مسلسل یہ کہا گیا کہ افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں پہ جو شدید پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اب حال ہی میں دوحہ میں میری ملاقات ہوئی چند افغانوں سے، تو انہوں نے، ایک خاتون نے بتایا جو کہ وہیں پہ کام کرتی ہیں، کہ ملازمتوں کے حوالے سے پابندی میں جو سختیاں تھیں پہلے وہ خاصی نرم ہو گئی ہیں. بہت سارے سرکاری ڈپارٹمنٹس میں خواتین اب کام کر رہی ہیں. لڑکیوں کی تعلیم کا البتہ مسئلہ 3 سال سے وہاں پہ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، جس کو کہتے ہیں 6ٹھی جماعت کے بعد جتنی بھی تعلیم ہے اس پہ مکمل پابندی ہے. اور اس پہ مسلسل، یعنی 3 سال ہو گئے ہیں وہ بچیاں یونیورسٹی یا کالج نہیں جا سکیں. اب جتنے بھی نجی کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہ بھی صرف لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں. البتہ طالبان حکومت نے اس کا حل یہ نکالا کہ آپ لڑکیوں کو مدارس میں، جو سرکاری نگرانی میں چلنے والے مدارس ہیں، وہاں پہ داخل کرا دیں. وہ اپنی تعلیم کر سکتی ہیں جتنی بھی کرنا چاہتی ہیں. تو بہت سارے والدین نے بامر مجبوری پھر اپنی بچیوں کو، جو کہ جا رہی تھیں سیکنڈری کلاسوں میں تھیں یا کالج یا یونیورسٹی جا رہی تھیں، مدارس میں داخل کرا دیے کہ کچھ نہ کچھ تعلیم، کچھ نہ کچھ وقت ان کا تعلیمی ادارے میں ضرور گزر رہا ہے. تو اس پہ بہت بڑا اعتراض تھا یورپین یونین کا بھی، اور اقوام متحدہ اور جتنے بھی کوئی بڑی بڑی حقوق انسانی کی تنظیمیں تھیں ان کے اعتراضات تھے. اب ہوا کیا ہے؟ یہ
منظر، یہ کانٹیکسٹ ہے، تناظر ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین، امریکہ سمیت، انہوں نے تھوڑا سا سٹیپ بیک کیا. اپنی جو انتہا پسندانہ پوزیشن تھی خواتین کے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ، اس سے تھوڑا سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس طرح طالبان جو یہ کہا کرتے تھے کہ خواتین کی تعلیم، حقوق انسانی ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہم نے آپ کی جو تشویش تھی، یعنی ڈرگز، امن، خانہ جنگی کا خاتمہ، وہ قائم کر دیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ بات کریں. دوسری طرف طالبان کو لگتا ہے یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں ملک کو برقرار تو رکھ سکتے ہیں، قبضہ جو ان کی حکومت ہے وہ قائم تو رہ سکتی ہے، لیکن اس کے ذریعے یہ ایک سروائیول موڈ ہے کہ آپ صرف اپنی بقا کو یقینی بنا رہے ہیں. ترقی اس میں نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اوپر سے پابندیاں، بین الاقوامی پابندیاں نہ ہٹیں، جب تک بینکنگ سیکٹر جو ہے آپ کا وہ فعال نہ ہو، بیرونی دنیا کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو، اور پھر بیرونی دنیا سے آپ کو جب تک ترقیاتی امداد نہ ملے، خاص طور پہ ان شعبوں میں جہاں پہ حکومت کو امداد کی ضرورت ہے. تو غالباً یہ ایک احساس ہے جس سے لگ رہا ہے کہ دو طرفہ ایک کمپرومائز، سمجھوتا ہو رہا ہے. اس کے اشارے کیا ہیں؟ سب سے بڑا اشارہ تو یہ تھا کہ وزارت خارجہ کے ایک سینئر ترجمان، بلکہ سینئر آفیشل ہے جلالی، انہوں نے 28 تاریخ کو ہی کہہ دیا، 29 تاریخ کو کہہ دیا تھا کہ دوحہ 3 کانفرنس جو کہ 30 جون کو ہونی ہے، اس میں افغانستان کی حکومت شرکت کرے گی. اب وہ اس وقت ابھی تک باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان نہیں ہوا، لیکن ہوا یہ کہ 2 جون کو یورپین یونین کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی طالبان کے رہنماؤں کے ساتھ. ان سے پہلے قطر کے وزیر خارجہ تھے یا نائب وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑی تفصیلی ملاقاتیں کی. تمام بڑے جو لیڈر تھے اس میں سراج الدین حقانی بھی تھے، امیر متقی بھی تھے، ملا برادر بھی تھے، اور ظاہر ہے ان کا مطالبہ یا ان کی خواہش تھی کہ دوحہ میں ہونے والی 3ری کانفرنس اقوام متحدہ کی نگرانی میں اس میں طالبان ضرور شرکت کریں. اس سے 2 دن پہلے اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ نمائندے نے بھی ملاقاتیں کی اور افغان حکام سے ریکویسٹ کی کہ آپ دوحہ 3 کانفرنس میں آئیں، وہاں پہ آپ ہی کے مسائل زیر بحث آنے ہیں. اب باقاعدہ طور پہ اعلان نہیں ہوا کہ افغان حکومت اسلامک امارات دوحہ کانفرنس میں، دوحہ 3 کانفرنس میں شرکت کرے گی، لیکن اب یہ 4 جون کو اچانک وزیر داخلہ سراج الدین حقانی دبئی پہنچ گئے. وہاں پہ ان کی ملاقاتیں تمام تر اعلیٰ آفیشلز کے ساتھ ہوئیں، بشمول حکمران کے جو شیخ زید بن النہیان ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اس دورے کے دوران سراج الدین حقانی کی ملاقاتیں یورپی اور خاص طور پہ اعلیٰ ترین امریکی حکام سے بھی ہوئیں مستقبل کے حوالے سے. اب سراج الدین حقانی وہ طالبان لیڈر ہیں جن کے سر پہ ابھی بھی $10 ملین کا انعام ہے، کیونکہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے امریکی فوجیوں کو مروانے میں اور القاعدہ کی مدد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ان کے نیٹ ورک نے. $10 ملین کا ان کے سر کی قیمت ابھی بھی ہے، ان پہ پابندیاں بھی ہیں، لیکن اچانک وہ دبئی پہنچ گئے، جس کا یہ مطلب ہے کہ جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں، ان سب کی اس میں رضامندی شامل تھی، کیونکہ ان کو اجازت لینی پڑتی ہے تمام 5 ملکوں سے جب بھی یہ لوگ سفر کے لیے باہر جاتے ہیں. اور سراج الدین حقانی کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا اور اچانک ہوا. سب بڑے اس پہ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے. پھر امریکیوں کے ساتھ ان کی مبینہ ملاقاتیں، اس پہ بھی بڑی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیا امریکی حکام سراج الدین حقانی کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد 1 یا 2 دن، یہ تو 5 تاریخ کو یہ واپس آ گئے تھے دبئی سے، اور 6 تاریخ کو پھر اقوام متحدہ کی جو پابندیوں سے متعلق کمیٹی ہے اس نے جناب نائب وزیر اعظم مولوی کبیر، خود وزیر داخلہ یعنی سراج الدین حقانی، انٹیلیجنس چیف جو کہ GDI جس کو کہتے ہیں جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس، اس کے سربراہ عبدالحق واسق
اور وزیر حج نور ثاقب کو حج کے لیے سعودی عرب جانے کی سفری پابندی سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ وہ پابندیاں ہیں، کوئی 15 مرکزی رہنماؤں پہ لگی ہوئی ہیں بڑے عرصے سے، اور ان میں سے جس نے بھی پھر سفر کرنا ہوتا ہے وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان اس کو باقاعدہ پھر اجازت دیتے ہیں۔ اسی اجازت سے کل کچھ طالبان رہنماؤں نے روس کے دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک اکنامک فورم میں شرکت کی۔ اس میں ایک بڑا ان کا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے، صدر پوتن نے اس سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے افغانستان اور روس کے خلاف جو مغربی ممالک کی کوششیں ہیں یا ان کے پروپیگنڈا مہم ہے، اس حوالے سے صدر پوتن نے کہا کہ جو ممالک یوکرین کو اسلحہ دے رہے ہیں تاکہ روس کے خلاف وہ جنگ کر سکے، پھر روس کو یہ حق حاصل ہے ان ممالک کے خلاف پراکسی یعنی سہولت کاروں، آلۂ کاروں کی مدد کرنے کے لیے، یعنی کہ رشیا ہیز دا رائٹ ٹو سپورٹ پراکسیز اگینسٹ دیز کنٹریز، اور وہ کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ تو اس سے وہ لگتا ہے کہ جو طالبان کی بین الاقوامی تنہائی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ جو 2 جون کو یورپین یونین کے خصوصی نمائندے ٹامس نکلاسن کی جو ملاقاتیں ہوئیں، پھر اقوام متحدہ کے نمائندے کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ اب تہران میں بھی طالبان نے اپنا کوئی وفد بھیجا ہے، وہاں پہ بھی افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس آج کل میں ہو رہا ہے۔ اور اب یہ لگتا ہے کہ جو خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں کے حوالے سے یورپین یونین کا سخت گیر موقف تھا، اس میں بھی خاصی کمی آ گئی ہے، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ دوحہ 3 کانفرنس جو کہ 30 جون کو ہونی ہے، اس میں طالبان شرکت کر لیں گے، اور جس طرح سراج الدین حقانی کے اوپر سے ابھی وقتی طور پہ سفری پابندیاں ہٹی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر پک رہا ہے، افغانستان کی باقی دنیا کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کوششوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک لحاظ سے ایک کمپرومائز ہے، مڈل گراؤنڈ ہے، جس پہ مغربی ممالک اور طالبان آمادہ ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسی کمپرومائز میں، اسی سمجھوتے میں ہم سب کی بھلائی ہے، پاکستان کی بھی، افغانستان کی بھی، اور ایک پریگمیٹزم اس سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک مصلحت پسندی جو کہ حکومتوں کی ہوتی ہے کہ ہم بیرونی دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ دوحہ 3 کانفرنس کامیاب ہو، اس میں پاکستان بھی ظاہر ہے شرکت کرے گا، اور سب کے لیے کچھ وہاں سے اچھی خبر نکلے۔ بہت بہت شکریہ۔